افغانستان کے وزیر خارجہ اور طالبان رہنما مولانا امیر متقی خان کا دیوبند جانا، دارالعلوم دیوبند کا دورہ کرنا، وہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات کرنا، وہاں ان کا استقبال اور ویلکم کیا جانا دیش کے بہت سارے لوگوں کو برداشت نہیں ہو سکا، اور وہ تمام لوگ جو دہشت گردی کی تشریح داڑھی اور ٹوپی کو دیکھ کر کرتے ہیں، مذہب کو دیکھ کر کرتے ہیں، ان کی نظر میں طالبان دہشت گرد ہے۔ اب یہ لوگ دیوبند پر لگاتار تنقید کر رہے ہیں، لیکن جس نے طالبان رہنما کو بلایا تھا، جس کی دعوت پر طالبان رہنما آئے تھے، ان کے خلاف ان کی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکل رہا ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے لگاتار دیوبند کے خلاف ٹویٹ کیا جا رہا ہے، دیوبند کے خلاف ویڈیو بنائی جا رہی ہے، تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ دیوبند نے طالبان جیسے دہشت گردوں کا اپنے یہاں کیسے خیر مقدم کیا۔ دیوبند کو شرم آنی چاہیے طالبان کے رہنما کو اپنے یہاں بلانے پر۔ دیوبند نے اس دہشت گرد کو ہیرو بنا کر کیسے پیش کر دیا، اور پوری دنیا کو یہ بات پتہ ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی خان بھارت دارالعلوم دیوبند کی دعوت پر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ بھارت سرکار کی دعوت پر آئے تھے، نریندر مودی صاحب کی دعوت پر آئے تھے۔ ایس جے شنکر صاحب نے باضابطہ کئی مرتبہ ان سے فون پر بات چیت کی۔ بھارت کے ڈپلومیٹ نے اس سے پہلے بھی ان سے دبئی میں اور کئی جگہوں پر ملاقات کی، اس کے بعد ان کو بھارت بلایا گیا، پورا پروٹوکول دیا گیا، اور دارالعلوم دیوبند کو خود بھارت کی سرکار نے، فورن منسٹری نے فون کر کے کہا کہ افغانستان کے وزیر خارجہ ہمارے یہاں آ رہے ہیں اور وہ دارالعلوم دیوبند جانا چاہتے ہیں، آپ کے ہاں وزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ اس بات کی ان کو اجازت دیں گے، ان کا خیر مقدم اپنے یہاں کریں گے؟ اور تب دیوبند نے کہا، دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ نے کہا، اگر وہ بھارت سرکار کے مہمان ہیں تو یقیناً ہمارے بھی مہمان ہوئے۔ اگر بھارت سرکار کہتی ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند آئیں گے تو ہم یقیناً ان کا خیر مقدم کریں گے، کیونکہ جو دیش کا مہمان ہے وہ یقیناً دارالعلوم دیوبند کا بھی مہمان ہوگا۔ اور اس کے بعد 11 اکتوبر کو مولانا امیر متقی خان دارالعلوم دیوبند پہنچتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو دیکھا، آپ رپورٹ دیکھ چکے ہیں کہ کتنی بڑی بھیڑ ان کے استقبال کے لیے پہنچی ہوئی تھی۔ ان کا پروگرام بھی بھیڑ کی وجہ سے نہیں ہو سکا، اور دلی سے دیوبند تک ان کو مکمل سرکشا دی گئی، ہر جگہ پولیس کی گاڑیاں ان کے استقبال کے لیے موجود تھی، مکمل اسکواڈ ان کو فراہم کیا گیا۔ خود دیوبند میں بھی یو پی پولیس کی طرف سے ان کو گارڈ آف آنر دینے کی تیاری تھی، لیکن بھیڑ کی وجہ سے پوسیبل نہیں ہو پایا۔ لیکن آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یو پی پولیس کے اہلکار ان کو گارڈ آف آنر پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ باتیں صاف ہو جاتی ہے کہ امیر متقی خان بھارت سرکار کے مہمان تھے، نہ کہ دیوبند کے مہمان تھے۔ لیکن جاوید اختر اور جیسے جتنے لوگ ہیں ان سب کو اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ بھارت سرکار نے کیوں اس خونخوار دہشت گرد کو بلایا، لیکن دیوبند نے کیوں اپنے یہاں ان کا ویلکم کیا، دیوبند نے کیوں آنے کی پرمیشن دی۔ اور بھارت سرکار کے خلاف، نریندر مودی کے خلاف یہ بول نہیں سکتے، ٹویٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ بولیں گے تو پھر ان کے اوپر دیش دروہ کا کیس درج ہو سکتا ہے، ان کو باضابطہ ٹرول کیا جائے گا، ان کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ان کی اتنی ہمت نہیں ہے بھارت سرکار کے خلاف بولنے کی۔ ان کو لگتا ہے دیوبند کے خلاف بولنا آسان ہے۔ اور جاوید اختر کا ایک ٹویٹ سب سے زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ جاوید اختر کے ٹویٹ پر اب باضابطہ خبریں بن رہی ہے، ٹی وی چینلوں پر ڈسکشن ہو رہا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کے راجدیپ سردیسائی نے تو باضابطہ بلا کر ان کا انٹرویو بھی کر لیا۔ کیا ہے جاوید اختر کا ٹویٹ، پہلے آپ اسے دیکھ لیجئے۔ جاوید اختر نے ایکس پر لکھا، میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ دنیا کے بدترین دہشت گرد گروہ طالبان کے نمائندے کو وہ لوگ عزت و احترام سے خوش آمدید کر رہے ہیں یا ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں جو ہر طرح کے دہشت گردوں کے خلاف بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے دیوبند کو بھی کہ انہوں نے اپنے اسلامی ہیرو کا اتنے احترام کے ساتھ استقبال کیا جو ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے لڑکیوں کی تعلیم پر مکمل پابندی لگا رکھی ہے۔ میرے بھارتی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ جاوید اختر کا ٹویٹ ہے، اور جاوید اختر کے اس ٹویٹ کو لگاتار سمرتھن بھی مل رہا ہے، لیکن لوگوں نے اب جاوید اختر سے سوال بھی پوچھنا شروع کر دیا۔ غزالہ وہاب بہت ہی مشہور جرنلسٹ ہے، اور انہوں نے جاوید اختر سے ایک سوال پوچھ دیا کہ آخر دہشت گردی کا معیار کیا ہے؟ کس کو دہشت گرد کہا جائے گا؟ کتنے لوگوں کو مارنے کے بعد دہشت گرد کہا جائے گا؟ کیا زہریلی گیس سے جو لوگ ماریں گے بے گناہوں کو ان کو دہشت گرد کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ رفعت جاوید صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا۔ رفعت جاوید صاحب بھی بی بی سی کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہے، انہوں نے کہا کہ شخص کو شرم آنی چاہیے۔ وار کرمنل بنجامن نتنیاہو کے لیے ایک مرتبہ بھی اس نے اس طرح کے لفظ کا استعمال نہیں کیا، لیکن طالبان کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ پورا معاملہ سمجھے، جاوید اختر، نصیر الدین شاہ، اس طرح کے جتنے سیکولر لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ وہ کٹر پنتھی کے خلاف ہے، وہ ہنسا کے خلاف ہے، وہ نفرت کے خلاف ہے، ان تمام لوگوں کے لیے دہشت گردی کا ایک پیمانہ ہے۔ اگر
اس کا ریلیجن اسلام ہے، اس کے سر پر ٹوپی ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، تو پھر وہ ان کی نظر میں دہشت گرد بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے سر پر ٹوپی نہیں، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں، اس کا ریلیجن اسلام نہیں، تو پھر ان کو یہ لوگ کبھی دہشت گرد نہیں بول پاتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، پچھلے 2 سالوں میں سب سے زیادہ انسانیت کا اگر قتل عام ہوا ہے، بے گناہوں کو مارا گیا ہے، تو وہ غزہ پٹی میں اسرائیل کے ذریعے بنجامن نتنیاہو کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے بھی وار کرمنل قرار دے رکھا ہے۔ اس کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں غزہ پٹی میں اس نے 70,000 سے زیادہ عام لوگوں کو قتل کر دیا، اور ان میں 70% تعداد مہیلاؤں کی ہے، بچوں کی ہے۔ الجزیرہ کی تازہ ترین رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ غزہ پٹی کے 10 میں سے 9 گھروں کو اسرائیل نے حملہ کر کے بلڈوز کر دیا ہے، زمین دوز کر دیا ہے، وہ رہنے کے لائق نہیں بچا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بنجامن نتنیاہو کے لیے جاوید اختر نے اور جیسے جتنے لوگ ہیں جو ٹویٹر پر لگاتار طالبان کے خلاف لکھ رہے ہیں اور طالبان کے سمرتھن میں کوئی لکھ رہا ہے، بول رہا ہے، تو اس کو ٹرول کر رہے ہیں لوگ، انہوں نے ایک مرتبہ بھی بنجامن نتنیاہو کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، اور یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں۔ اسی طرح امریکہ لگاتار اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل کو ہتھیار دے رہا ہے، $21 بلین سے زیادہ کی امریکہ نے مدد کی ہے۔ اس کے باوجود امریکی صدر ٹرمپ کے لیے، امریکہ کے لیے بھی ان لوگوں نے ایک لفظ بھی اس طرح کا استعمال نہیں کیا ہے۔ دنیا کے اور بھی کئی دیشوں نے غزہ پٹی میں جاری جنوسائیڈ اور قتل عام کو سپورٹ کیا ہے، لیکن ان کی طرف سے ایک جملہ بھی اس طرح کا نہیں لکھا گیا۔ خود آپ افغانستان کی مثال لے لیجئے، طالبان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 2001 سے 2021 تک اپنے دیش کا بچاؤ کیا، اپنے دیش کی آزادی کے لیے جنگ کی، اور امریکی آرمی پر، الائنس کی آرمی پر، ناٹو کی فوج پر حملہ کیا۔ تو اپنے دیش کی آزادی کی جنگ لڑنے کی وجہ سے یہ سارے لوگ دہشت گرد بن گئے۔ لیکن پچھلے 20 سالوں کے دوران امریکہ نے، ناٹو کی فوج نے افغانستان میں مدرسوں پر حملہ کیا، مسجدوں پر حملہ کیا، عورتوں کا قتل عام کیا، اور 20 سالوں کی جنگ میں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ افغانستان میں مارے گئے۔ ان میں سے 50,000 تقریباً امریکی آرمی کے ساتھ مل کر جنگ لڑ رہے تھے، اس وجہ سے مارے گئے۔ 50,000 کی تعداد وہ ہے جو طالبان کے ساتھ مل کر جنگ لڑ رہے تھے، اور 57,000 تعداد ان لوگوں کی ہے جو عام افغانی شہری ہیں، سب بھی امریکی حملے میں مارے گئے۔ تو کیا اتنے بڑے جینوسائیڈ اور قتل عام کے لیے امریکہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ امریکہ کے لیے اس طرح کا جملہ اور لفظ جاوید اختر کو اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کو نہیں لکھنا چاہیے؟ لیکن آج تک ایک جملہ بھی ان لوگوں نے کبھی نہیں لکھا ہے۔ یہ وہی امریکہ ہے، وہی جارج ڈبلیو بش ہے جس نے صدام حسین پر الزام لگایا تھا کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے، ایٹمی ہتھیار ہے، اور پھر صدام حسین پر، ان کے ملک پر حملہ کر دیا امریکہ نے۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا عراق میں قتل عام کیا گیا، بے گناہوں کو مارا گیا، اور پھر امریکہ نے کہا کہ ہماری رپورٹ جھوٹ پر مبنی تھی، صدام حسین کے پاس عراق میں ایسا کوئی بھی ہتھیار نہیں تھا جو انسانیت کے لیے خطرہ ہو، ماس کے لیے خطرہ ہو، اور اس پر امریکہ نے افسوس کا بھی اظہار نہیں کیا۔ لیبیا میں اس نے قتل عام مچایا، دنیا کے کئی دیشوں میں اس نے جینوسائیڈ کیا، قتل عام کیا، اس کے باوجود ان لوگوں کی طرف سے امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے یا ان دیشوں کے لیے اس طرح کے لفظ کا استعمال کبھی نہیں کیا گیا ہے۔ سوال ان سے پوچھنا ضروری ہے، لیکن ان کے پاس اس طرح کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، اور اسرائیل پر حملہ حماس نے اپنے بچاؤ کے لیے کیا تھا، اپنے دیش کی آزادی کے لیے کیا تھا، کیونکہ باہر کے لوگوں نے آ کر فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ 1947 میں باضابطہ اسرائیل نام کے ایک ملک کا اعلان کر دیا، اور دھیرے دھیرے فلسطین کا جو بچا کھچا ایریا تھا اس کا بھی قبضہ یہ لوگ حاصل کرتے رہے، فلسطینیوں کو مارتے رہے، فلسطینیوں کا قتل عام کرتے رہے۔ پورے غزہ پٹی کو اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا، اوپن جیل بنا دیا۔ غزہ پٹی تک پہنچنے والے تمام راستوں کا کنٹرول اسرائیل نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اس قید کے خلاف، آزادی حاصل کرنے کے لیے، اسرائیل کے ظلم و ستم کے خلاف، جب 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے طوفان الاقصی آپریشن لانچ کیا، اسرائیل پر حملہ کیا، اسرائیل کے اندر یہ لوگ گھس گئے، تو دنیا کے انہی لوگوں نے، جاوید اختر جیسے لوگوں نے حماس کے اس حملے کو کہا یہ دہشت گردانہ حملہ ہے، حماس کو دہشت گرد آرگنائزیشن کہا، لیکن ابھی تک ان لوگوں کی طرف سے ایک مرتبہ بھی اسرائیل کو ٹیرورسٹ اسٹیٹ نہیں کہا گیا ہے۔ آخر ان کا کیسا دوغلا پن ہے، آخر یہ کیسے
ایسا ان کا دو رخا چہرہ ہے کہ ایک اگر قتل کرتا ہے تو وہ ان کو دہشت گرد نظر آ جاتا ہے، اور دوسرا اگر قتل کرتا ہے تو اس کے لیے یہ اس طرح کے الفاظ کا، جملوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اسرائیل نے بھی تو غزہ پٹی میں، فلسطین میں مہیلاؤں کو مارا ہے۔ مہیلاؤں کا قتل عام کیا ہے، بچوں کا قتل کیا ہے، اور اس سے زیادہ سنگین جرم نہیں ہے، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اس کے باوجود ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اب طالبان کو بھارت میں بدنام کرنے کے لیے کچھ یوٹیوبرز کی طرف سے، کچھ سوشل میڈیا کے جرنلسٹ کی طرف سے جھوٹی کہانی گڑھی جا رہی ہے، فرضی رپورٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور گودی میڈیا کی رپورٹ، یعنی جس گودی میڈیا کے خلاف کئی سارے یوٹیوبرز دن رات رپورٹ بناتے ہیں، وہاں کے اینکر کو یہ پاپا کی پری بولتے ہیں، اسی پر ان کا پورا یوٹیوب چینل چلتا ہے، اور وہی لوگ ان کے یوٹیوب چینل پر دیکھنے آتے ہیں۔ اب انہی چینلوں کی رپورٹ کو معتبر مان کر یہ لوگ طالبان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ہندوستان ٹائمز کی، انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کو بنیاد بنا کر یہ تمام یوٹیوبرز، یہ تمام جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں مہیلاؤں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہندوستان ٹائمز اور انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں بھی 2 مہینہ پہلے زلزلہ آیا تھا اور ملبہ کے نیچے خواتین دب گئی تھی، تو مردوں کو، ان عورتوں کو ملبہ کے نیچے سے نکالنے کی پرمیشن نہیں دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ مرد کا ہاتھ عورت کے ہاتھ سے ٹچ ہو جائے، مرد کا جسم عورت کے جسم سے ٹچ ہو جائے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے مردہ حالت کے باوجود، ملبہ کے نیچے دبے ہو جانے کے باوجود بھی مرد والنٹیئر کو، مہیلاؤں کو ملبہ کے نیچے سے نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس طرح کا فرضی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایک بھی اوتھینٹک میڈیا ہاؤس کی طرف سے اس طرح کی کوئی رپورٹ شائع نہیں کی گئی ہے۔ نہ خود یونائٹڈ نیشن نے اس طرح کا کوئی دعویٰ کیا، جبکہ ان کی ٹیم وہاں موجود ہے، نہ افغانستان کے کسی نیوز پیپر نے اس طرح کی رپورٹ شائع کی۔ الجزیرہ لگاتار افغانستان کے حوالے سے خبریں شائع کرتا ہے، وہاں بھی اس طرح کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ ویسٹرن میڈیا لگاتار افغانستان کے خلاف، طالبان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے، اور نیو یارک ٹائمز نے ایک جھوٹی رپورٹ شائع کی طالبان کے خلاف، اور اسی رپورٹ کو شائع کیا ہندوستان ٹائمز نے، انڈیا ٹوڈے نے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ کی کہیں سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے، کسی نے بھی اس کو ویریفائی نہیں کیا، اور اسی رپورٹ کو، اسی خبر کو سورس بنا کر اب انڈیا کے لبرلز کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں زلزلہ کی وجہ سے ملبہ کے نیچے دبی رہی مہیلائیں اور ان کو نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آخر کتنے دوغلے ہیں یہ لوگ، کس طرح ان کے پاس دو چہرہ ہے۔ ایک طرف یہ انہی ٹی وی چینلوں کو، انہی اخبارات کو کہتے ہیں کہ گودی میڈیا ہے، اور دوسری طرف یہ اسی کی رپورٹ کا حوالہ دے کر، اسی کو معتبر اور مستند مان کر طالبان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں۔ طالبان کے حوالے سے ان کا ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ وہاں عورتوں کو ایجوکیشن لینے کی، تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ خود عورتوں کی پریس کانفرنس میں، یعنی جب طالبان کے رہنما مولانا امیر متقی خان نے دوسری پریس کانفرنس کی عورتوں کے ہنگامہ کے بعد کہ ان کو پہلی پریس کانفرنس میں نہیں بلایا گیا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، اور اس پریس کانفرنس میں مہیلا کی طرف سے سوال کہتا ہے آپ کے یہاں مہیلاؤں کو شکشا کی، تعلیم حاصل کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اور مولانا امیر متقی خان کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ہمارے یہاں حرام نہیں ہے، ہمارے یہاں مرد عورتیں، لڑکے اور لڑکیاں دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 1 کروڑ ہمارے یہاں کل اسٹوڈنٹس ہے 4 کروڑ کی آبادی میں، اور ان میں 28 لاکھ گرلز بھی ہے، مہیلائیں بھی ہے۔ ان کا سیدھا جواب ہے، اس کے باوجود ان کے اس جواب پر بھروسہ نہیں ہے بھارت کی میڈیا کو، ان لبرلز کو، اور ان کو لگ رہا ہے کہ جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ افغانستان میں ایجوکیشن کی اجازت نہیں ہے وومن کو، تو وہی صحیح ہے۔ اب جس کا ملک ہے، جو لیڈرز ہے، جو اپنے دیش کی بات کر رہا ہے، اس کو معتبر نہیں مانا جا رہا ہے، اور امریکہ کی رپورٹ پر بھروسہ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی طالبان سے لڑائی پوری دنیا کے نزدیک واضح ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان پر ہمیشہ اسی کا کنٹرول رہے، طالبان جیسی کوئی بھی جماعت نہ ابھرے جو امریکہ کے خلاف جنگ لڑے، اور جب میدان جنگ میں امریکی آرمی کو طالبان سے جیت نہیں مل سکی، طالبان کے سامنے امریکی آرمی کو گھٹنے ٹیکنے
پھینکنے پڑے۔ اس کے بعد اب امریکہ چاہتا ہے کہ نیریٹو کی لڑائی میں پروپیگنڈا کے ذریعے طالبان کو دنیا بھر میں بدنام کیا جائے، طالبان کو ان کے ہی لوگوں کی نظروں میں جھکا دیا جائے۔ حال ہی میں امریکہ کی طرف سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو بگرام ملٹری بیس ہے افغانستان کا وہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ ٹرمپ نے باضابطہ دھمکی بھی دی تھی افغانستان کو، اور طالبان لیڈرز نے بھی ٹرمپ کو جواب دیا اور کہا افغانستان کی زمین کا 1 انچ بھی اب کسی کو نہیں دیا جائے گا، تم جو چاہو کر لو، تمہاری طاقت کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ اب ذرا سمجھے، امریکہ ایک دوسرے ملک کی زمین پر اپنی آرمی کو اتارنا چاہتا ہے، ایک آزاد ملک کو غلام بنانا چاہتا ہے، اور ٹرمپ کا یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ جانے کے بعد جاوید اختر کی طرف سے یا اس طرح کے جتنے لوگ ہیں ان کی طرف سے اس کو کنڈم نہیں کیا گیا، اس کی مذمت نہیں کی گئی کہ آخر امریکہ کیسے کسی آزاد ملک کو غلام بنانا چاہتا ہے۔ لیکن طالبان کے خلاف ٹویٹ کرنے کے لیے، طالبان کے خلاف بولنے کے لیے ان کے پاس ہمیشہ وقت رہتا ہے، اور جب موقع ملتا ہے یہ طالبان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور اب دارالعلوم دیوبند کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، جبکہ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ امیر متقی خان صاحب دارالعلوم دیوبند کے مہمان نہیں تھے بلکہ وہ بھارت سرکار کے مہمان تھے۔ جاوید اختر کو میں نے بھی ٹویٹر پر جواب دیا اور میں نے لکھا کہ آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں وومن ایجوکیشن بین ہے، تو یہ جھوٹ پر مبنی رپورٹ کی وجہ سے آپ نے ایسا دعویٰ کیا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ گودی میڈیا کے جھوٹ پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا دوسرا پوائنٹ تھا ان کو جو میں نے جواب دیا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے لوگوں کو ہمیشہ امریکہ کے اندر رہنا چاہیے، امریکہ کی کالونی بن کر افغانستان کو رہنا چاہیے؟ 21ویں صدی میں بھی آپ ایک ملک کو غلام بن کر دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس بات پر کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور بھی کئی لوگوں نے اسی طرح کا ان سے سوال پوچھا، اور کچھ بھی جواب نہیں ہے جاوید اختر کے پاس۔ جیسے غزالہ وہاب جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا، اس کا جو باضابطہ پورا ٹویٹ ہے آپ اسکرین پر دیکھیے، لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا کے بدترین دہشت گروہ کا معیار کیا ہے؟ کیا ہم قتل کی تعداد سے ناپتے ہیں؟ کیا ہوائی حملے، زہریلی گیسوں سے مارنا، بھوک سے مرنے دینا یہ قتل شمار نہیں ہوتے، یا پھر داڑھی ہونا ہی جرم ہے؟ کچھ وضاحت چاہیے۔ بڑا چبھتا ہوا سوال کیا غزالہ وہاب نے اور جاوید اختر نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، کیونکہ یہی سچائی ہے کہ داڑھی اور ٹوپی اور اسلام ہی ان لوگوں کے نزدیک میں دہشت گردی کا، ٹیررزم کا معیار ہے۔ رفعت جاوید صاحب نے بھی کوٹ کر کے ٹویٹ کیا، کیا شرم کی بات ہے، اس شخص نے ٹویٹ کرتے وقت اسرائیلی وزیراعظم اور جنگی مجرم بنجامن نتنیاہو کے بارے میں ایسا ہی لفظ استعمال نہیں کیا جب پورا بالی ووڈ اس کے سامنے خوشامد میں لگا ہوا تھا۔ یعنی بالی ووڈ کی طرف سے جاوید اختر کو کہا جا رہا تھا وہ بنجامن نتنیاہو کے خلاف ٹویٹ کرے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب غزہ پٹی کی ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا کا قافلہ غزہ پٹی کی طرف رواں دوا تھا، تو ہالی ووڈ کے اداکاروں نے، ایکٹر نے، ایکٹریس نے بھی باضابطہ اس قافلے کو سپورٹ کیا تھا۔ اسرائیلی جینوسائیڈ کے خلاف لوگوں نے مضبوطی کے ساتھ آواز اٹھائی تھی، لیکن بالی ووڈ کی دنیا کی طرف سے کوئی مضبوط آواز نہیں اٹھائی گئی، اور بالی ووڈ میں جن لوگوں کا دبدبہ ہے وہ جاوید اختر ہے۔ تو شرم آنی چاہیے اس شخص کو کہ جس کو افغانستان میں دہشت گردی نظر آتی ہے، لیکن اسرائیل کی حرکتوں کو، اسرائیل کے ٹیررزم کو یہ دہشت گردی نہیں سمجھتا۔ عارفہ خانم نے بھی اسی طرح کا ایک ٹویٹ کیا اور کہا، ذہنی غلامی کی ایک اور مثال دیکھیے، طالبان کے وزیر کو سرکاری مہمان بنایا گیا، مگر حکومت سے سوال کرنے کے بجائے دیوبند سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ جلد آپ صحت یاب ہو جائیں کیونکہ آپ ذہنی طور پر بیمار ہے۔ خوشبو خان ایک ایکٹیوسٹ ہے، اس نے بھی اسی طرح کا ٹویٹ کیا، آپ نے کتنی بار شرمندگی محسوس کی جب ہندوستانی مسلمانوں کو طالبان کے نام پر لنچ کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، جب ریپ کرنے والوں کو انعام ملے، ان کے گھروں پر بلڈوزر نہیں چلا، اور مسلم عورتوں کو آن لائن نیلام کیا گیا۔ اب آپ کو شرمندگی دیوبند پر ہے، حکومت پر نہیں جس نے طالبان کے نمائندے کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ بلایا۔ آپ کی شرمندگی اتنی سلیکٹیو کیوں ہے؟ کیا باقی چیزوں پر آپ کو سروائیکل ہو جاتا ہے؟ اس طرح کا جواب اور بھی لوگوں کی طرف سے جاوید اختر کو دیا گیا، لیکن سوال یہی کہ صرف طالبان سے ہی ان کو نفرت کیوں ہے؟ کیا طالبان کا اپنے دیش کی آزادی کے لیے جنگ لڑنا غلط تھا، یا پھر طالبان رہنما کا دیوبند آنا غلط ہے، جبکہ بھارت سرکار کی دعوت پر یہ لوگ آئے تھے؟
امریکہ کے خلاف ان کی طرف سے کیوں کچھ نہیں بولا جاتا؟ اسرائیل کو یہ لوگ کیوں دہشت گرد ریاست نہیں کہتے؟ دنیا بھر میں جو ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف ان کو شرم نہیں آتی؟ اور یہیں سے سمجھ لیجئے کہ ان کو جو پرابلم ہے، ان کو جو دقت ہے، ان کو جو پرابلم ہے اسلام سے ہے، داڑھی اور ٹوپی سے ہے۔ خواہ دیش کے مسلمانوں کا معاملہ ہو یا دیش کے باہر کا معاملہ ہو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اور ایسے بے شمار لوگ ہیں ٹویٹر پر، سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم پر، جن کو امریکہ کی طرف سے لاکھوں اربوں ڈالر کا انعام دیا جاتا ہے، پیسہ دیا جاتا ہے کہ کیسے ویسٹ کے نیریٹو کو آگے بڑھانا ہے، ویسٹ کے پروپیگنڈا کو سپورٹ کرنا ہے، پروموٹ کرنا ہے، اور اسلام پسندوں کو بدنام کرنا ہے، ان پر ٹیررزم کا، دہشت گردی کا دھبا لگائے رکھنا ہے۔ ذرا سمجھے، جاوید اختر کہہ رہے ہیں کہ وہاں وومن ایجوکیشن بین ہے، اس لیے وہ سب سے وحشی ہو گئے، سب سے زیادہ خطرناک دہشت گرد ہو گئے۔ یعنی صرف وومن ایجوکیشن پر بین لگانا اتنا بڑا جرم بن گیا، لیکن جو لوگ مہیلاؤں کا قتل کر رہے ہیں، مہیلاؤں کا ریپ کر رہے ہیں، ان کے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں۔ آخر آپ کی سوچ اتنی سلیکٹیو کیوں ہے؟ اور ان لوگوں کے پاس اس طرح کے سوالوں کا کچھ بھی جواب نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے۔